شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر دولت نہ ملے تو چینل چھوڑ جائیں، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50,00,000 جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ پاک پڑھنا ہے، پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غربت کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آئے، دولت آئے، رزق ہی رزق آئے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں گے، نہیں، جس وقت بھی کریں، سارا دن، سارے لمحے، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ پاک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑ لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں بتائے گا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لیں آپ، فوری طور پر، زیادہ مہینوں، زیادہ سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ یہ شکایت روز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آج وہ عمل بتا رہا ہوں، عاشقوں کا عمل ہے۔ آج وہ عمل، مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو بات کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال اور دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارک کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا
کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی ہوگی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت آپ کا پیچھا کر کے آپ کو تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے آپ کی پچھلی زندگی گزری ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیں اس عمل کے چند فوائد بتا دوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 بار پڑھنی ہے، یعنی 71 ٹائمز پڑھنی ہے۔ ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے۔ اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیں ذرا اس سے فائد کتنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیں۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے، دینا چاہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے تک کر رہا ہے، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی طرف آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے کہنا ہے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی میری حاجت ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرمائے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لے لیا ہو، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا۔ اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تعجیل نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے۔ اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثات سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا، باوجود کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں آپ کے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا۔
ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ محترم ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات۔ بس اس کے بہت بڑے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یہ آپ کو فوری طور پر ملیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے۔ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کامیاب نہیں ہوتے، بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ سے ابتدا کر لیں، انشاءاللہ سارا جہاں آپ کا ہوگا، کامیابی آپ کی ہوگی، مقدر آپ کا چمکے گا، نصیب آپ کا چمکے گا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین جانیں اتنا درجے کی آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اسی قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں نیکی لکھی جائے گی، اور جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کرے انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کے عمل شروع کر لے اس کو کامیابی بھی مل جاتی ہے، اس کو دولت بھی مل جاتی ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتاؤں اس تعداد میں کمی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین جانیں ساری زندگی دعائیں دیں گے، ہاتھ اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھنا ہے، ذرا سنیں فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بسم اللہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک موجود ہیں، آپ نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکت ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسم مبارک پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا، اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کا، پیسوں کا، دولت کا فوری انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ کوئی مہینوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب واحد لا شریک ہے،
اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے کسی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امت اس رب کی بنا کر، اس حبیب کی بنا کر، اس کے پیارے حبیب کی بنا کر اس کی بارگاہ سے مانگتی ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، درود پاک کو دل کی دھڑکنیں بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں۔ پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے مظاہر۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیے حیران ہوں گے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ دو چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ صورت میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو سمجھ لیں۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے بھائیوں، جب ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی تو اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے جائیں۔ یہ 11 کی قید کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ اس کے کمالات، اس کے فیض و برکات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی اس عمل میں دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال اور دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد میں بتائی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ پہلے یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی وظائف
سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ